العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتہینا الی القبر ولما یلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ کأن علی رؤوسنا الطیر وفي يد عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث ثم قال إلى آخر الحدیث. عزیز طلبہ، بڑی لمبی روایت ہے، 2 حصوں میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. پوری روایت کا حاصل وہی ہے جو ماقبل کی روایت میں آیا کہ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، اس کے مقابلے میں کافر کی روح جب نکلتی ہے تو بڑی تکلیف، بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. انصار میں سے ایک آدمی کے جنازے پر، انصار قبیلے کا کوئی شخص انتقال کر گیا تھا، اس کے جنازے کا واقعہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور بھی صحابہ کرام، جس میں حضرت براء بن عازب بھی. ہم نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی جنازت رجل من الانصار، قبیلے انصار کے ایک انصاری شخص کے جنازے میں. فانتہینا الی القبر، پس ہم پہنچے قبر کے پاس. قبرستان گئے جہاں قبر تیار کی جا رہی تھی، لیکن آگے کہتے لما یلحد، اب تک انہیں قبر میں ڈالا نہیں گیا تھا. لحد سے یلحد یعنی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، جنازہ باہر ہی تھا، ابھی قبر تیار ہی کی جا رہی تھی، انہیں اب تک قبر میں ڈالا نہیں گیا تھا. ولما یلحد، اور انہیں مقبور نہیں کیا گیا تھا، قبر میں ڈالا نہیں گیا تھا، یعنی دفن نہیں کیا گیا تھا. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وجلسنا حولہ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے. کأن علی رؤوسنا الطیر، اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے حضور خاموش تھے، اور صحابہ میں اتنا ادب ہوتا تھا کہ جب حضور خاموش بیٹھے تو کوئی چوں بھی نہیں کرتا تھا، بالکل ایسے بیٹھتے گویا سروں پر چڑیے بیٹھے ہوئے، یعنی کوئی حرکت تک نہیں. یہ غایت ادب کو بتانے کے لیے، سکوت کو بتانے کے لیے ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم سر جھکائے ہوئے تھے، گویا سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں کہ تھوڑے بھی ہلیں اور حرکت کریں تو پرندے اڑ جائیں. حولہ کانا، حضور کے ارد گرد ہم بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہو. وفی ید عود، اور حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. عود لکڑی، لاٹھی کہتے. ینکت بہ فی الارض، جسے آپ زمین کڑید رہے تھے، زمین کھود رہے تھے. یہ حضور کا عمل جو تھا وہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اچانک بیٹھے ہوئے کچھ آدمی کرنے لگے تو دوسرے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. فراسا راسہ، یہ حضور نے جو طریقہ اپنا کہ عملی طور پر لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود تھا، قولاً بھی اور عملاً بھی، توجہ اور تنبیہ کے لیے. اس طرح کچھ عمل کر لیتے یا کچھ بات زبان سے کہتے، سنو، متوجہ ہو جاؤ، آگے کھسک آؤ، اس طرح بولتے ہیں. یہاں پر بھی حضور نے آگے جو بات بیان کرنی ہے بہت اہم ہے، چنانچہ یہ عمل کیا زمین کو کوڑیدنے یا کھودنے کا، تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں فرفع رأسہ، بس حضور نے اپنے سر کو اٹھایا، بلند کیا. فقال، اور فرمایا استعیذوا باللہ، اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے. معلوم ہوا کہ عذاب قبر متحقق ہے. باب اثبات عذاب القبر، محدثین نے باب قائم کیا، عذاب قبر ثابت ہے. روایتیں مستقل آئیں گی شروع حصے میں. یہاں کہہ رہے ہیں کہ پناہ مانگو اللہ کی قبر کے عذاب سے. حضور نے تاکید کے طور پر 2 بار فرمایا، مرتين أو ثلاثة، 2 بار یا 3 بار ارشاد فرمایا.
عذاب قبر کا ثابت ہونا روایت سے متحقق ہو جاتا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان العبد المؤمن، کہ بے شک مومن بندہ اذا کان فی انقطاع من الدنیا، کہ جب وہ دنیا سے منقطع ہونے میں، یعنی جب اس کا تعلق دنیا سے ختم ہوتا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت، جانکنی کا وقت ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے ترک تعلق، دنیا سے منقطع ہونے یعنی دنیا سے رخصت فرمانے کے وقت میں ہوتا، وہ اقبال من الآخرہ، اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے وقت میں، اقبال متوجہ ہونا یعنی آخرت سامنے آ جاتی، دنیا ختم ہونے لگتی ہے، یعنی مرنے کا وقت قریب ہو جاتا ہے، نزل الیہ ملائکہ، تو اس کی طرف اتر آتے ہیں کچھ فرشتے، من السماء، آسمان سے، بیض الوجوہ، جن کے چہرے روشن، اجلے اجلے گورے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بیض ابیض کی جمع، بہت ہی خوبصورت اور روشن چہرے والے فرشتے آسمان سے اتر آتے، کان وجوہہم الشمس، اور ان کے چہرے کی تابناکی روشنی ایسی ہوتی ہے، فرماتے گویا ان کے چہرے سورج ہوں، سورج کی طرح تابناک اور روشن چہرے، معہم، جن فرشتوں کے ساتھ، کفن من اکفان الجنہ، اکفان کفن کی جمع، ان فرشتوں کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے کفن ہوا کرتا، وہ حنوت من حنوت الجنہ، جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی، گویا وہ فرشتے اعزاز اکرام کے طور پر اس نیک بندے کے لیے جنت کا کفن، جنت کی خوشبو لے کر کے آتے، حتیٰ یجلس منہ، یہاں تک کہ بیٹھ جاتے فرشتے اس کے پاس، مد البصر، نگاہ کے، حتیٰ حد نگاہ، جہاں تک کہ نگاہ پہنچ سکتی ہے، یعنی نگاہ کے پہنچنے تک، اتنے دور تک یہ فرشتے اس مرنے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اس کے قریب، مد البصر، تا حد نگاہ تک۔ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل، یہاں تک کہ یجلسا عند راسہ، کہ وہ آ کر بیٹھ جاتے عند راسہ، اس مرنے والے کے سر کے پاس، سرہانے قریب قریب، فیقول، اور وہ کہنے لگتا فرشتہ موت کا، ایتھا النفس الطیبہ، عمدہ اور پاکیزہ نفس، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ، ایتھا النفس الطیبہ، اے عمدہ اور پاکیزہ روح، نکل چلو، اخرجی الی مغفرۃ، نکل چلو، الی مغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے، مغفرت کی طرف نکل چلو، اللہ کی طرف سے، اور رضا کی طرف، یعنی تیرے لیے اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت ہے۔ قال، حضور نے فرمایا، فتخرج، پس وہ روح نکلتی ہے، تسیل، ایسے جیسے کہ سقا، یعنی مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ پڑتا، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ جسم سے وہ روح نکلتی ہے، جیسے کہ پانی بہہ رہا، پس وہ نکلتی ہے، تسیل، بہتے ہوئے، ایسے جیسے کہ قطرہ بہہ جاتا ہو، من السقا، مشکیزے سے، فیاخذھا، پس وہ ملک الموت اس کی روح کو لے لیتا ہے، فاذا اخذھا، تو جب اس کی روح کو ملک الموت لیتا، لم یدعو فی یدہ، لم یدعوہا فی یدہ، تو وہ جو دوسرے فرشتے آسمان سے خوبصورت چہرے والے آئے تھے، فرماتے لم ید، ودا یدعو سے، تو وہ دوسرے فرشتے اس روح کو نہیں چھوڑتے، فی یدہ، ملک الموت کے ہاتھ میں، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی، یعنی ملک الموت کا کام تھا روح نکال لیا، اب جو دوسرے فرشتے آسمان کے روشن چہرے والے جنت کا کفن خوشبو لے کے آئے، وہ ملک الموت کے ہاتھ میں اس کی روح کو رہنے ہی نہیں دیتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ یاخذوہا، یہاں تک کہ وہ اس روح کو لے لیتے، فیجعلوہا فی ذالک الکفن، اور اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کو رکھ لیتے ہیں اسی کفن میں اور اسی خوشبو میں جو جنت سے لے کر کے آئے تھے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس وقت بڑی آسانی ہوتی ہے، کوئی تکلیف نہیں، حالانکہ دوسری روایت سے ثابت ہے، ماقبل میں بھی کئی روایتیں آئی کہ مومن کی روح کے نکلنے کے وقت میں بھی مصیبت برداشت کرنی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، کچھ تو تکلیف ہوتی ہے،
تو اور یہاں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، ایک دم جیسے مشق سے پانی کا قطرہ بہہ گیا ہو اس طرح وہ روح نکل جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو بظاہر روایتوں میں تعارض ہے، اس تعارض کو اس طرح ختم کیا ہے علماء نے، کہا ہے کہ روح کے نکلنے کا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے، آخرت کے احوال سامنے آ جاتے، کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اور آخرت میں جو اس کے لیے بہترین احوال ہے جن کا وہ مشاہدہ کرنے لگتا، اس مشاہدے سے وہ اتنا مگن اور مست ہو جاتا ہے کہ روح نکلنے کی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا اور بڑی آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کے مشاہدے سے پہلے، آخرت کے احوال کے کھلنے سے پہلے جو روح کے نکلنے کا عمل ہو رہا ہے، اس روح کے نکلنے کے عمل کے شروع ہونے سے پہلے کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے، اور اس تکلیف کو ماقبل کی روایت میں بیان کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی تعارض نہیں ہے، مختلف اوقات میں مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ جب ایک دم آخری وقت ہوتا ہے تو اس بالکل آخر وقت میں جنت کی نعمت کا مشاہدہ ہو گیا، آخرت کا مشاہدہ ہو گیا، تو اس کو دیکھ کے وہ مگن اور مست ہو جاتا ہے، اور روح کیسے نکل گئی پتہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب روح کے نکلنے کا عمل شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ معلوم ہوا کہ راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن یہ مختلف اوقات میں مختلف احوال میں، چنانچہ روایت میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ بہرحال فرماتے فَيَجْعَلُوهَا، پس یہ دوسرے فرشتے اس روح کو ڈال دیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اس کفن میں اور اس حنوت یعنی خوشبو میں، وَيَخْرُجُ مِنْهَا، اور اس روح سے نکلتی ہے کَأَطْیَبِ نَفْحَ مِسْکِ، اس بہترین مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہترین خوشبو کی طرح جو روح زمین پہ پائی جاتی، یعنی وہ روح مشک کی طرح معطر رہتی ہے، انتہائی خوشبو سے پھوٹتی ہے، اور کہہ رہے اس سے بھی زیادہ عمدہ مشک کی خوشبو جو کہیں روح زمین پہ پائی جاتی ہے۔ گویا کہ روح زمین پر اس کی خوشبو کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی ہے کہ کیسی خوشبو ہوتی ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا، اور اس روح سے نکلتی ہے کَأَطْیَبِ نَفْحَةِ مشک کی وہ بہترین عمدہ خوشبو، وہ جیدہ جو کہ روح زمین پہ پائی جاتی ہو۔ قال، حضور نے فرمایا فَيَصْعَدُونَ بِهَا، بس وہ فرشتے اس روح کو لے کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فَلَا يَمُرُّونَ، یعنی بِهَا، بس وہ نہیں گزرتے ہیں، یعنی تنے تنا نہیں، بلکہ اس روح کو لے کر، یعنی بِهَا، اس روح کو لے کر نہیں گزرتے، عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے، إِلَّا قَالُوا، مگر وہ فرشتے کہتے ہیں، مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، یعنی خوش ہو کر کے، اعزاز اکرام کے طور پر، کیا عمدہ یہ بہترین خوشبودار روح ہے، کیا ہے یہ عمدہ اور بہترین خوشبودار روح۔ فَيَقُولُونَ، یعنی یہ خوشبودار عمدہ روح کس کی ہے، یہ کون ہے، کس طرح پوچھتے ہیں دوسرے فرشتے۔ فَيَقُولُونَ، تو یہ فرشتے کہتے فلاں ابن فلاں، یعنی فلاں کا بیٹا فلاں اس کی روح ہے یہ، بِحَسَنِ أَسْمَائِهِ، اور اس کا نام بھی بولتے ہیں، کہہ رہے بِحَسَنِ أَسْمَائِهِ، اس کے وہ بہترین نام کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں جس نام سے يُسَمُّونَهُ بِهَا فی الدنیا، دنیا میں لوگ اسے پکارا کرتے تھے، یعنی اس کے ناموں میں سب سے اچھا بہترین نام، اعزاز والا، اکرام والا، جس سے دنیا والے اسے یاد کرتے تھے، اس اچھے اور بہترین نام سے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں، یعنی اس کا تعارف کراتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، اس بہترین نام سے جو کہ جس نام کے ساتھ دنیا والے اسے دنیا میں پکارتے تھے، جس نام سے اسے موسوم کرتے تھے، حتیٰ ینتہوا بہا الی السماء دنیا، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر کے سمائے دنیا، جو قریب کا آسمان ہے، دنیا دنوا کے معنی میں قربا مفہوم ہے، یعنی قریب کا آسمان، سمائے دنیا جو زمین سے نظر آوے، قریب کے آسمان سمائے دنیا کی طرف جب لے کر کے چلتے ہیں، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، تو یہ فرشتے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلواتے ہیں، فَتُفْتَحُ لَهُمْ، تو ان سب کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فَيُشَيِّعُ مِن كُلِّ سَمَاءٍ، تشیع ساتھ ساتھ چلنے کے معنی ہے،
پس اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، من کل سما ہر آسمان سے، مقرب ہوا اس کے مقرب فرشتے، یعنی ہر آسمان پہ پہنچ کر وہاں کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، یہ اس کا غایت درجے کا اعزاز اکرام استقبال ہوتا۔ فیشیعہ پس اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، من کل سما ہر آسمان سے، مقرب فرشتے الی السماء دنیا الی السماء التی تلی، اس آسمان تک ساتھ ساتھ جاتے ہیں جو کہ اس سے متصل ہے، یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، تیسرے یعنی سب اعزاز اکرام کے طور پر اسے آگے کو پہنچاتے ہیں، حتی ینتہی بہ، یہاں تک کہ اس کو لے کے پہنچا جاتا ہے الی السماء السابعہ، ساتویں آسمان تک، فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل ارشاد فرماتے، اکتبو لکھو میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں، نام اعمال کو تو دنیائی میں فرشتوں کے ذریعے لکھ دیا گیا تھا، یہاں لکھنے کا مطلب جو لکھا ہوا ہے اسے اعلی علیین میں رکھ دو، اکتبو لکھو یعنی لکھے ہوئے کو رکھو، میرے بندے کے نام اعمال کو علیین کے مقام پہ، وَأَعِيدُوا، اور اس کی روح کو لوٹا لے جاؤ اس زمین کی طرف، فَإِنِّ یعنی اس کے نام اعمال کو تو رکھ دیا گیا اعلی علیین میں، لیکن اس کی روح کو، جسم جو زمین میں قبر میں ہے وہاں لوٹانے کا حکم ہوا، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسے لوٹا لے جاؤ زمین کی طرف، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، کیونکہ میں نے اسی زمین سے ان کو پیدا کیا، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے میں دوسری بار کبھی اسے نکالوں گا، یعنی قیامت پر۔ قال، حضور نے فرمایا، فَتُعَادُ رُوحُهُ، پس اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے اس کی جسم میں، یعنی قبر میں جو جسم دفن ہے اس کے ساتھ روح کو لگا دیا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اور وہ دونوں فرشتے اسے بٹھاتے ہیں، یہ دو فرشتے ہیں سوال جواب کے لیے، منکر نکیر یا مبشر بشیر، یہ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہ منکر نکیر مومن کافر سب کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ فاسق فاجر اور کافر کے لیے تو منکر نکیر فرشتے، اور جو مومن اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مبشر بشیر یہ نام کے فرشتے ہوتے ہیں۔ بس آتے ہیں اس کے بعد دو فرشتے، فیجلسانہ، اور اسے بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اور اس سے کہتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، فیقولان لہ، پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا دین کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا، دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کون ہے یہ آدمی؟ الذی، حضور کی شبیہ وہاں پیش کی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے یہ کون ہے جو تمہیں بھیجے گئے تھے؟ فیقول، تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فیقولان لہ، پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں، ما علموں کا، تیرا علم کیا؟ یعنی یہ علموں کا یعنی تجھ کو معلوم کیسے ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا علم کیا یعنی تجھ کو پتہ کیسے، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ فقول، تو وہ کہتا ہے، قرأت کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ صرف وہ 3 سوال جو مشہور ہے وہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے سوالات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ایک سوال اور معلوم ہو رہا کہ ما علموں کا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو اللہ اور دین اور رسول کے بارے میں سوال لیا، اس کے بعد اس بارے میں علم کا سوال ہوا کہ معلوم کیسے ہوا، کیسے جانے؟ فیقول، تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا تھا، میں نے اس تصدیق کی تھی،
اس وجہ سے مجھ کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ایسا۔ فَيُنَادِي مُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ، آگے حضور فرماتے ہیں کہ پس آسمان سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، یعنی اللہ کا حکم ہوگا کسی فرشتے کو کہ پکار کے کہو ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا، فَفْرِشُوهُ، پس بچھا دو اسے اس کے لیے جنت کا بستر، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے پہنا دو جنت کا لباس، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا، اور کھول دو اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف۔ قال، حضور نے کہا، فَيَأْتِيهِ، پس اس مومن کی روح کو پہنچتی آتی ہے من روحها و طیبها، جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو سے، یعنی جنت کا دروازہ، جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لہذا اس قبر والے مومن کو جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو پہنچتی ہے۔ فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ مد بصرے، اس کی نگاہ کے پھیلنے دراز ہونے تک، یعنی جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک قبر میں وسعت اور کشادگی ہوتی ہے۔ قال، حضور کہتے ہیں، وَيَأْتِي رَجُلٌ، اور آتا ہے اس کے پاس ایک آدمی، احسن الوجہ، ایک آدمی جس کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، حسن الثیاب، جو بہت حسین خوبصورت کپڑے میں ملبوس ہوتا، طیب الریح، جس کی بو خوشبو بہت عمدہ ہوتی ہے، فیقول، اور وہ کہتا، ابشر بالذی، ابشر بالذی یسرک، خوشخبری لو اس چیز کی جو تجھے خوش کرتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمت ہے، اور اسی طرح حور غلمان وغیرہ، یہ جن کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، ھذا یومک الذی، یہ وہ تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ ہے، وہ وعدے کا دن ہے، الذی کنت توعد، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار ہیں اور جن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، آج گویا کہ وہ دن آ گیا ہے تمہارے لیے۔ تو اصل تو پوری جنت کی نعمت قیامت کے بعد ہوگی، لیکن اس کی ہوا اور خوشبو جو آتی رہے گی، جس سے اس کی اشتہا بڑھے گی، اس کا شوق اور بڑھے گا، اور دنیا میں جو عمل کیا تھا اس کی عظمت معلوم ہوگی، اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور کچھ کمی وغیرہ ہوئی تو اس پر افسوس بھی ہوگا، کاش کہ اور کچھ کرتا تو اور زیادہ جنت کی یہ خوشبو، جنت کی ہوا جب ایسی ہے تو جنت کی نعمت جو ملے گی وہ کیسی ہوگی۔ فیقول، بس وہ کہتا ہے، ابشر بالذی، خوشخبری لو اس چیز کی جو تجھے خوش کرے گی، یعنی جنت کی نعمت جو تجھے ملنے والی ہے، ھذا یومک الذی، یہ وہ تیرا دن ہے جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ فیقول لہ من انت، تو وہ آدمی قبر میں مومن شخص ہے، اس آنے والے خوبصورت کپڑے، خوبصورت چہرے اور عمدہ خوشبو والے سے کہتا ہے کہ من انت، تو کون ہے؟ اس سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، اتنا خوبصورت ہے اور اس قدر جو ہے تیری خوشبو عمدہ اور عمدہ کپڑا، تو کون ہے، اس حال میں کیسے؟ فوجھک الوجہ، پس تیرا چہرہ، چہرہ یعنی خوبصورتی میں اور کمال میں، جمال میں تیرا چہرہ واقعی چہرہ ہے، یعنی کامل اور مکمل چہرہ، یجیء بالخیر، جو خیر لے کر کے یعنی بھلائی کی بات کہہ رہا ہے، تو ہے کون؟ فیقول، تو کہتا ہے، انا عملک الصالح، کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ معلوم ہوا کہ نیک عمل کو خوبصورت شخص کی شکل میں مجسم کر کے قبر میں پیش کیا جائے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ فیقول، پس وہ کہے گا، یہ کہنے والا وہی قبر کا مومن شخص ہے، میرے رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اے رب قیامت قائم کر دیجئے، اے رب قیامت قائم کر دیجئے، یہاں تک کہ میں لوٹوں اپنے اہل اور اپنے مال کی طرف۔
اپنے اہل اپنے مال، اس سے مراد یا تو جنت میں حاصل ہونے والے جو اہل و عیال ہیں، حور و غلمان وغیرہ، وہ تو اہل اور مال کا مطلب جنت کی نعمتیں، اور دوسرا مطلب ایک اہل سے مراد یعنی دنیا کے اہل و عیال جو تھے جو جنت میں پہنچیں گے، ان تک پہنچنے کی یہ تمنا کریں، قیامت قائم کیجئے تاکہ میں اپنے اہل یعنی دنیا میں جو میرے گھر والے تھے اہل و عیال ان تک پہنچوں، اور میرا مال اس سے مراد جنت کے حور و غلمان ہے۔ پہلی صورت اگر اہل و عیال سے اہل و عیال جنت کی نعمتیں ہی مراد لیتے ہیں، جنتی حور و غلمان، نہ کہ دنیا کے گھر والے، دنیا کے اہل و عیال، تو اس صورت میں ماں جو ہے یہ ماں موصولہ ہے۔ یہ جو کہا کہ ارجو الی اہلی و مالی، یہ مالی مال نہیں ہے بلکہ ما الذی کے معنی میں ای ما الذی حصل لی، وہ جو میرے لیے حاصل ہے، ما موصولہ ہے، یعنی جو کچھ میرے لیے جنت میں مقرر اور مقدر ہے اس تک میں پہنچ جاؤں، لوٹ جاؤں، وہاں مراد اس سے مال نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اہل اور مال دونوں لے سکتے ہیں، یا اہل و مالی کا مطلب الذی حصل لی، جو جنت میں میرے لیے جنت کی نعمتیں، حور و غلمان وغیرہ حاصل ہوں گے، اس تک میں لوٹ جاؤں، اس لیے اللہ پاک قیامت قائم فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہماری موت بھی ہم سب کی اسی طرح خوش نصیبوں والی بناوے کہ اللہ پاک ایسے نیک بندوں کے ساتھ جو رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیں گے، ہمارے ساتھ بھی ویسی ہی معاملہ ہو۔ آگے کافر کی روح کے نکلنے کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.